بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فری اردو ٹیوب میں خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کی بستی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت میں بیٹھے ہوئے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ علیہ السلام کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے اطراف ادب سے کھڑے ہوئے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ دے رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا ملک اور چشم دیا ہے، ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفتہ اقلیم بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور اور تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کو ہوا میں لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوفزدہ ہو گئی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے ہے، یہاں تک کہ زمین پر پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو پیس نہ ڈالے سلیمان اور اس کے لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جس چونٹی نے چونٹیوں کو گھروں میں گھسنے کو کہا تھا وہ چونٹیوں کی قوم کی سردار تھی۔ اس چونٹی کا نام شامور تھا۔ شامور کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے اور تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ تاکہ یہ تم کو پیس نہ ڈالے؟ کیا تم نے اس سے پہلے میرا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا اور آپ کے لشکر کا ظلم کبھی نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کیا کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے چونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسے ہی شفقت کیا کرتی ہو؟ اس پر شامور نے کہا، جی ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چونٹیوں کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا یہ فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ شامور نے کہا، 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ شامور نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھے ہوئے ہو، یہ کتنا پرتکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ شامور نے جواب دیا، اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ اس کے بعد شامور نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ میرے پیچھے کسی لائق نہ ہو، اور تو ہے سب سے بخشنے والا۔ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کے شان کے خلاف ہے۔ شامور نے مزید کہا، تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے
اور جسے چاہے نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شامور سے کہا تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ شامور نے کہا اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایا کو خوش رکھو اور ظالم سے مظلوم کو حق دلاؤ۔ میں تو ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بیڑا اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید قصے اور واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔